اگر آپ راستے بند کر دیتے ہیں، وہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں جائیں گی تو کیا کریں گے؟ لوگ جھک جائیں گے آپ کے سامنے، جھک گئے۔ اس لیے یہ جو کوشش تھی، عاقلانہ کوشش تھی، دل سوزی کے ساتھ کوشش تھی جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، اور ہم ان کے ساتھ تھے، اور وطن سے محبت کی خاطر یہ تھی، انسانیت سے محبت کی خاطر تھی۔ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم کوشش پھر بھی کرتے رہیں گے۔ خدا کے لیے ایسا کام نہ کرو کہ جس سے مزید طبی بربادی، اور ہمارا دشمن جو بالکل بارڈر ملتا ہے وہ خوش ہے، ہم اس کو موقع دے رہے ہیں خوشیوں کا۔ ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، ہر طرف سے ہم الجھے ہوئے ہیں، کہاں لے جائیں گے اپنے وطن کو؟ ووٹ دینے کا حق ہر کسی کو ہوگا، گفتگو ہوگی، احتجاج ہوگا، پرامن لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا، ان کی بات سنی جائے گی، تاکہ معاشرہ سویلائز طریقے سے، مہذب طریقے سے زندگی کرے اور اپنے حقوق کی آواز بھی اٹھاتا رہے، اور حکمرانوں پر ایک چیک رہے، پریشر رہے ان کے اوپر۔ جہاں ڈائلاگ کا راستہ بند ہو جاتا ہے، بات چیت نہیں کی جاتی اور سنی نہیں جاتی، پھر وہاں پر طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ طاقت کا استعمال جہاں بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جمہوری حقوق نہیں ہے لوگوں کو۔ حکمرانوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، صبر نہیں ہے ان کے اندر، بردباری نہیں ہے، اور یہ طاقت سے کچلنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ طاقت سے کچل کر آپ کبھی بھی عوام کو راضی نہیں رکھ سکتے، عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، اور حکومت اور سوسائٹی اور معاشرہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ کشمیر میں اور پورے پاکستان میں صورتحال یہی ہے، جگہ جگہ گولیوں کی آواز آتی ہے، بمباری کی آواز آتی ہے۔ ہم کشمیر جا رہے تھے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں، اور کشمیر کو پاکستان کی شارق حیات سمجھتے ہیں۔ ہم وہاں جا رہے تھے، خدا نخواستہ یہ جو بلا وجہ آگ جلائے گی اس پر پانی ڈالیں، جیسے مشر نے کہا، پانی ڈالیں، اس آگ کو بجھانے میں رول پلے کریں، ڈائلاگ کو زندہ کریں، اور ایک امین کیا کہیں کہ وساطت کار بنے دونوں کے درمیان، اور چیزوں کو ٹھیک کریں اور آگے بڑھیں۔ اس میں محمود خان صاحب جو مشر ہیں، اچھا عزیز صاحب جو پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، خاقان عباسی صاحب، ان کی واقعاً بہت کوشش تھی، بہت زیادہ کوشش تھی۔ لوگ رابطہ کر رہے تھے ان سے، ہمارے ساتھ بھی کشمیر سے مختلف لوگ رابطے کر رہے تھے کہ حالات ایسے ہیں، بند گلی میں چلے گئے۔ ہمارے جانے کو یہ سمجھا گیا کہ گویا ہم ایک طرف کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، نہیں، ہم وہاں کے عوام کو سپورٹ کرنے جا رہے تھے، پاکستان کو سپورٹ کرنے جا رہے تھے، اور مسئلے کے حل کے لیے جا رہے تھے۔ دونوں طرف کو سنتے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے۔ حکومتیں کہ کیسے چلتی ہیں؟ مشاورت سے چلتی ہیں۔ جب بھی مطلق العنان لوگ سامنے آ جائیں وہ بات نہیں سنتے، کہتے ہیں کہ یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، کسی سے مشورہ نہیں کرتے۔ عقل کل کوئی بھی نہیں ہے۔ اندر ہم بات کرتے ہیں بدن کی پیچھے کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے شاورہم فی الامر، لوگوں کے ساتھ امور میں، اپنے جو کام ہے، مسائل میں مشورہ کیا کرو۔ اللہ کا نبی جو غیب اور وحی سے متصل ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ مشورہ کیا کرو۔ یہاں کی مشاورت کی بات ہی نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی میں مشورہ ہے، نہ سینٹ میں مشورہ ہے، نہ وہ لوگ جو تجربہ کار ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا حلقہ بھی جڑا ہوا، ویسے بھی تعلقات بہت صدیوں سے تعلقات ہیں۔ شاید خاقان صاحب ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، راجہ صاحب ہیں، میں خود اسی علاقے کا ہوں۔ اب بات کرو، ہمارے پوٹینشیل سے استفادہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جب وہاں بندے مرنا شروع ہو گئے ہیں، شہید ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ہو گئے ہیں؟ ناکام ہو گئے ہیں۔ لہذا آپ کو مزید کیا کہتے ہیں کہ توجہ کی ضرورت ہے، اس پوٹینشیل سے استفادہ کرو جو چیزوں کو حل کر سکتا ہے اور مزید ایڈونچرز کا راستہ رک سکتا ہے۔ لیکن آپ اگر ہمیں بھی عجیب ہے، یہ نہیں راستہ روکیں گے، راستہ روکنا خود پاکستان کے اندر آئین کے دیے ہوئے حقوق کی خلاف ورزی ہے، سول رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ فریلی موو کرنا ہمارا حق ہے، ہم جا سکتے ہیں۔ اگر آپ راستے بند کر دیتے ہیں، وہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں جائیں گی تو کیا کریں گے؟ لوگ جھک جائیں گے آپ کے سامنے، جھک گئے۔ اس لیے یہ جو کوشش تھی، عاقلانہ کوشش تھی، دل سوزی کے ساتھ کوشش تھی جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، اور ہم ان کے ساتھ تھے، اور وطن سے محبت کی خاطر یہ تھی، انسانیت سے محبت کی خاطر تھی۔ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم کوشش پھر بھی کرتے رہیں گے۔
خدا کے لیے ایسا کام نہ کرو کہ جس سے مزید طبی بربادی، اور ہمارا دشمن جو بالکل بارڈر ملتا ہے وہ خوش ہے، ہم اس کو موقع دے رہے ہیں خوشیوں کا۔ ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، ہر طرف سے ہم الجھے ہوئے ہیں، کہاں لے جائیں گے اپنے وطن کو؟ بہرحال ہماری خواہش یہی تھی کہ ہم وہاں جاتے، وہاں کے لوگوں سے ملتے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے، انہیں امید دیتے، انہیں نا امیدی سے نکالتے، مایوسی سے نکالتے کہ پورے پاکستان کے لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، حکومت سے بھی کہتے آئیں مل کر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ جو بوتا ہے انسان وہی کاٹتا ہے، یہ جو بو رہے ہیں یہ ضرور کاٹیں گے۔